السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایپیسوڈ کڑوی باتیں ایپیسوڈ 8 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے اللہ پہ اپنے عقیدے اور بھروسے کی، کہ ہمیں کس حد تک اللہ پر بھروسہ اور یقین ہونا چاہیے۔ تو ہمارا بھروسہ اللہ پر 100 میں سے 100% ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے یہی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمارا بھروسہ، ہمارا یقین اس پر 100 میں سے 100% ہو۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا، اپنے جس طرح کہتے ہیں نا بھی، ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہمارا اللہ اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا بھروسہ اور کامل یقین ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، اس قابل بنانے کے لیے، ہمیں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا پڑے گا، اور ترجمے کے ساتھ ہی ہمیں اس بات کی سمجھ آئے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کس طریقے سے، کون سا ایسا طریقہ ہے جس سے ہم اسے بہتر طریقے سے جان سکیں۔ کیونکہ جب تک ہم اس کے بارے میں بہتر طریقے سے جانیں گے نہیں تو ہمارا بھروسہ بھی پختہ نہیں ہوگا۔ آج سے ہم تھوڑا سا قرآن پاک کی جو ہے وہ پہلی سورت سے ہم تھوڑا سا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ اس کے میننگ کو ہی غور سے پڑھیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ یعنی کہ جتنی بھی تعریفیں ہیں، جتنی بھی خوبیاں ہیں، وہ اللہ پاک میں موجود ہیں، جو ایک مالک میں ہونی چاہیے، جو ایک خالق میں ہونی چاہیے، جو ایک رازق میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں، اس اکیلے ذات میں یہ ساری خوبیاں موجود ہیں۔ اور آپ کو ایک ایک جو آیت ہے اس کو اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ ہمارا خالق بھی ہے، تمام کائنات کا خالق ہے، ہمارا مالک بھی ہے، ہمارا رازق بھی ہے۔ پوری دنیا کو اس اکیلے نے ایسے مینجمنٹ کیا ہے، ایسے طریقے سے بنایا ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں، صرف اس آیت کو سامنے رکھ کے الحمدللہ رب العالمین، اس آیت کو سامنے رکھ کے آپ اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو دیکھیں۔ سورج دیکھیں، اپنے ٹائم سے آگے پیچھے نہیں ہوتا، صدیوں سے چل رہا ہے اپنے سفر پہ، لیکن اپنے ٹائم سے آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ چاند کو دیکھیں، سورج بہت بڑا، جو آپ کہہ لیں ایک بہت بڑا گولا ہے،
ٹھیک ہے، تو سورج کو دیکھیں وہ اپنے مدار سے نہیں ہٹتا، چاند کو دیکھیں وہ اپنے مدار سے نہیں ہٹتا، صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہوا دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے، صدیوں سے انسان اس میں موجود ہے۔ آکسیجن صدیوں سے انسان ویسٹ کر رہا ہے، ویسٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، استعمال میں لا رہا ہے، پر یہ بھی کسی طریقے سے ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے قدرتی ایسے ذرائع بنائے ہیں درختوں کے ساتھ کہ وہ انسان کی ضرورت سے لاکھوں گنا زیادہ آکسیجن پیدا کرتے رہتے ہیں، اور انسان اور باقی ساری مخلوقات اسی آکسیجن کی وجہ سے زندہ ہیں۔ آپ سورس اور اس کا طریقہ کار دیکھ لیں اور پھر اس سے غور کریں کہ آپ کا مالک کتنا بڑا ہے، کتنی خوبیوں والا ہے، کتنی طاقت والا ہے۔ تو ہمیں یہ صرف ایک آیت کو ہی اگر غور سے پڑھیں، اس کی خوبیوں کو بیان کرنا شروع کریں، تو صرف اس آیت کا ہم بات کرتے کرتے گھنٹوں گزر جائیں گے، دن گزر جائیں گے، سالوں گزر جائیں گے، لیکن اس خالق کی خوبیاں بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو آپ کو ان ساری چیزوں کو سامنے دیکھ کے اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کرنا ہے کہ جس اللہ نے اپنے حبیب کو ہمارے لیے ہمارے پاس بھیجا تھا، تو ان کے اللہ کے احکامات کی اہمیت کیا ہے، یہی ہمارے سمجھنے کی بات ہے۔ اور جب تک ہم اسے صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے، ہم اس پر ہم اللہ پر بھروسہ بھی ہمارا کامل نہیں ہوگا اور ہمارا دین بھی مکمل نہیں ہوگا۔ تو ہمیں یہ چیز سوچنی ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ پورا رکھیں، اور اس سے اگلی آیت کا بھی میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی کہ وہ آپ یہ سمجھ لیں بھی اپنے مخلوقات سے انتہا کی محبت کرتا ہے، اور خاص کر انسانوں سے تو اس کی بہت زیادہ محبت ہے، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی بیسٹ کریشن ہے۔ تو اس لیے آپ کو جو ہے میں ساتھ ساتھ قرآن پاک کا ترجمہ بھی بتاتا جاؤں گا، اور آپ سے گزارش بھی کروں گا بھی اسے صحیح طریقے سے سمجھیں، تاکہ ہمیں یہ جو ہم پروگرام شروع کیا ہے اس کا ہمیں فائدہ ہو، سننے کا بھی اور مجھے بنانے کا بھی۔ جب آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی اس بات کو سمجھ لے گا تو میں کہوں گا کہ میری کاوش رنگ لے آئی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔